بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم دوست خلیل جوہر صاحب، فیڈرل منسٹر آف ہیومن رائٹس، رابعہ جویری آغا صاحبہ، چیئرپرسن نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، مسٹر اے جی خواصہ صاحب سیکرٹری سیموئل رسک UNDP سے، جنہوں نے یہاں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پارلیمنٹیرینز، ایمبیسڈرز، ڈپلومیٹس، ریپریزنٹیٹیوز آف UN ایجنسیز اینڈ انٹرنیشنل NGOs، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقت میں دل سے تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت موقعوں پر میں اپنے ملک کے ساتھ ملک کے معاملات کے اندر ایک تنقیدی جائزہ بھی رکھتا ہوں، مگر میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان نے جو مسلسل پروگریس کی، اور خاص طور پر پچھلے جو 5 سال کے اندر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے اندر ان انسٹیٹیوشنز کا کمال ہے. ہر اعتبار سے پارلیمنٹ نے اپنی لیجسلیشن کی ذمہ داری کو پورا کیا، اور جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رابعہ جویری آغا صاحبہ، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جس محنت کے ساتھ جو رپورٹس نکالی، جس کو مسز سمینہ علوی نے اور میں نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی اٹھایا، اور پچھلے دنوں آپ نے نکاح کے اندر کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ بھیجی، اس کو بھی ہم اٹھانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت قانونی اعتبار سے بھی محنت ہوئی، اور ایٹیٹیوڈز کے اعتبار سے بھی محنت ہوئی. یعنی خلیل جوہر صاحب، آپ نے ایک یہ بات کہی کہ پاکستان کے اندر یہ واقعات کبھی مائنورٹیز کے حوالے سے کبھی کبھی جو ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ حقیقت ہے کہ اس میں اسٹیٹ فوراً چوکنا ہوتی ہے، فوراً ریسپونڈ کرتی ہے. اور ہم اس قابل ہوئے کہ کوئی واقعہ ہوا، اس کے اندر جا کر پھر اسٹیٹ نے اور ہماری جوڈیشری نے اس کے اوپر سیریس ایکشن لیا، اور بنیادی طور پر اسٹیٹ اور پھر عوام اس کے ساتھ مل کر ان معاملات کو ڈسکریج کرتے ہیں. کیونکہ میں جو آپ کے سامنے آج بات رکھنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ، یہ جو تعصب ہے انسانوں کے درمیان، وہ جب سے شاید انسان پیدا ہوا ہے، جب سے وہ تعصب لے کر چلتا ہے. دنیا کی تاریخ ان تعصبات سے کمزور کے حوالے سے بھری ہوئی ہے. اور ہمیشہ جب بھی آپ یہ ذکر کرتے ہیں اور یونیورسل ڈکلیریشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور سائرس کے زمانے سے اس بات کا ذکر ہے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر جن ہیومن رائٹس کا ذکر کیا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے آف ہیومن رائٹس جو 1948 میں ہوا، وہ بار بار تھیوریٹیکلی ہم اس بات پر مہر لگاتے رہے ہیں کہ اگر ہیومن رائٹس انکروچ ہوتے ہیں، پہلے تو ڈیفائن کر لیں کہ تفریق جن چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے ان کو نیگیٹ کریں. مذہب کی بنیاد پر تو مذہب کو تو نیگیٹ نہیں کرنا، مگر مذہب کی بنیاد پر اگر نفرتیں پیدا ہوں، یا تفریق ہو، یا برابری نہ ہو، اس چیز کو نیگیٹ کرنا ہے. اور جیسے یہاں پر ذکر ہوا، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق پیدا کی ہو. سب نے محبتوں کی بات کی ہے. حضرت عیسیٰ نے محبتوں کی بات کی ہے. یہاں تک بات کی ہے کہ جو آج کل انسانیت اس کو اگنور کر رہی ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو آفر دی ادر چیک. یہ تو بہت بڑی مثال ہے اس بات کی کہ امن کرنے کے لیے درگزر کرنا بے انتہا ضروری ہے. انسانیت سیکھ کر نہیں دے رہی. یہ نبی ابراہیمک ٹریڈیشنز کے سارے مذاہب کے لوگ جو آئے، انہوں نے امن کی بات کی، مگر انسانیت سیکھ کر نہیں دے رہی. تو میں اپنے ملک کے اندر بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور بین الاقوامی طور پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. مذہب کی بنیاد پر تفریق ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے. رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے، کالے اور گورے کے درمیان تعصب ہوتا ہے. اور تعصب کی صدیوں بھری ہیں، صدیوں کہانی بھری ہوئی ہے تعصب کی. کبھی رنگ کی بنیاد پر ہوا کہ جناب سفید فام زیادہ عقلمند ہیں. پورا یورپ کے اندر ہٹلر کے زمانے کے اندر سے بھی بات شروع ہوئی. لوگوں نے کہا باقی سب سیویجز ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے فلسفوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تھامس جیفرسن نے کہا کہ جی یہ سیویجز ہیں، ان کو سیویجز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. جو کرسچن موریلٹی نہ جانتے ہوں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ابھی بھی کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں ملکوں کو اور قوموں کو اور ریسز کو کہ یہ سیویجز ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکتی، ان کو مارنا ہی ضروری ہے، تو دنیا کے اندر امن آئے گا. اور کیسے ہیومن رائٹس ایوری بڈی، جب یونائٹڈ نیشنز ڈکلیئر کرتی ہے، کیا آپ کو اور مجھ کو نہیں معلوم
یونائٹڈ نیشنز کی ڈکلیریشن کی ضرورت ہے کہ ہر انسان برابر ہے. سارے مذاہب نے نہیں کہا کہ ہر انسان برابر ہے، مگر ہر انسان برابر دنیا میں آج بھی نہیں سمجھا جا رہا. کوئی جنگ دوسروں کی جنگ ہے، کوئی جنگ ہماری جنگ ہے، اور تعصبات کی جب بات آتی ہے تو ویسٹڈ انٹرسٹ اوور رائڈ آل انٹرنیشنل لاز. ویسٹڈ انٹرسٹ اوور رائڈ کرتے ہیں، سارے دنیا کی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے. اس وقت مجھے تو یہ بھی امید تھی کہ لوگ دیکھیں گے ظلم تو ہیومن رائٹس کا جذبہ اجاگر ہوگا دل میں. اگر دیکھ لیں، میں کئی جگہوں پر یہ کہہ چکا ہوں کہ پہلے تو خبریں بڑی دیر سے آتی تھی نا، جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کو اور سینٹرل ایشیا کو تباہ کر دیا تو ہندوستان سالوں بعد خبریں آئیں کہ چنگیز خان نے اتنا خون کیا کہ دریا جو ہے وہ سرخ ہو گیا، یا لائبریری جلا دی، ساری کتابیں دریا میں پھینک دیں تو دریا کالا ہو گیا. سالوں بعد اطلاع ملی. ہٹلر نے جو 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تو یہ خبریں بھی خبریں بنتی رہیں نا، 6 مہینے بعد، سال بعد، آج تک وہ باتیں کھود کھود کر نکالی جا رہی ہیں کہ کیا ظلم ہوا. مگر غزہ کا تو معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں، میرا تو دل روتا ہے ہر وقت جب میں دیکھتا ہوں. میں نے کلپس دیکھنا چھوڑ دی، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں ذکر کرتا ہوں کہ کس انداز سے بچوں کو اور عورتوں کو، معصوموں کو روندا جا رہا ہے. کوئی اصول ہے، کوئی پرنسپل ہے انسانیت کا؟ اور پھر میں دیکھوں کیا، میں اپنے ملک کی تو تعریف کر رہا ہوں کہ یہ ایوالو کر رہا ہے، ریکگنائزنگ ہیومن رائٹس، مائنورٹیز کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. میں جن محبتوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ سمینہ اور میں جب نکلتے ہیں ان کاموں کے لیے فار ڈسیبلڈ پیپل، یہ سب کچھ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنا دل کھول کر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان میں گھر گھر جا رہا ہے. مگر جب میں پاکستان کے باہر دیکھتا ہوں تو میں کس سے سیکھوں؟ اصل میں اس بات پر آپ غور کر لیے کہ جب ہیومن رائٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کس سے ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہو رہی ہے، کسی کمزور سے ہو رہی ہے کہ تم ہیومن رائٹس کی بات کی فکر کرو. کوئی ڈاؤن ٹراڈن لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہیومن رائٹس کی فکر کرو؟ یہ تو طاقتوروں سے کہا جاتا ہے، یہ طاقتوروں کی ڈیمانڈ ہے. یہ جو ہیومن ڈکلیریشنز ہیں، دیز آر فار دا اسٹرانگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیومن رائٹس کی اہمیت ہے معاشرے میں. حضرت ابو بکر کا جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، سم تھنگ ٹو ریممبر. دیکھو میں تلاش کرتا ہوں انسپریشنز کو، تو لہٰذا جب میں کمپیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے دنیا کو اور پاکستان کو تو مجھے انسپریشنز مل نہیں رہے ہیں. میں اپنی وراثت میں سے آپ کو کہتا ہوں، پھر جیسے میں نے حضرت عیسیٰ کی بات کی، یہ میری وراثت کی بات ہے. میں شکر گزار ہوں پوپ کا کہ اس نے ریکگنائز کیا کہ کیا ہو رہا ہے irrespective of religion. اتفاق سے آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ a significant minority of Palestinians are Christian. آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ Palestinian Front for the Liberation of Palestine کا جو چیف تھا was a dentist، اس کا نام تھا جارج حباش. تو جو پیلسٹائن کا معاملہ ہے یہ مذہب کا نہیں ہے، مگر اس کو مذہب کا رنگ دے دیا گیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طاقتوروں کے لیے ہے. بہت کم طاقتور ایسے ہوتے ہیں جو خود اس چیز کو لے کر چلتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چلے. مگر حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو بڑی مختصر سی اسپیچ ہے. اٹس ناٹ ایون اے فیو سینٹنسز. اینڈ دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس میرے اور آپ کی وراثت کے اعتبار سے کم مسلمانوں کی وراثت کے اعتبار سے، پاکستانیوں کی وراثت کے اعتبار سے. کہ انہوں نے کہا پہلی چیز، دیکھو یہ بڑی بات ہے کوئی آدمی یہ بات کہے اور خلیفہ رضی اللہ عنہ یہ بات کہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جہاں مجھے کھڑا کر دیا ہے میں اس قابل نہیں ہوں. یہ خلیفہ اول یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. بات وہاں سے شروع کرتے ہیں ہیوملٹی کے ساتھ. یعنی آدمی طاقتور اپنے آپ کو جب تک ہمبل نہیں سمجھتا تب تک اس کو احساس نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر تناؤ کیا ہے. دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں دیر اونلی 3 things in his speech. دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن اور سنت کی جو گائیڈنس ہے اس کے اعتبار سے نہیں چلوں تو تم مجھے گائیڈ کرنا، اور اگر اس اعتبار سے چلوں یعنی جو قانون مسلمانوں کا ہے اس قانون کے ساتھ چلوں تو تم میری مدد کرنا. دوسری بات. اور تیسری بات which is the fundamental of my discussion with you today، تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر طاقتور کے لیے
ہر جو میں آپ کو معاشرے میں طاقتور سمجھتا ہے اس کو میں پکڑوں گا، اور اس کو جب تک اس سے غریب کا حق نہیں لے دوں تب تک میں اس کو طاقتور نہیں سمجھوں گا، میں اس کو کمزور سمجھوں گا. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس. معاشرے کے طاقتور جو ہیں، جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جن کے لیے یہ بات آئی ہے کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، کہ ان کو پکڑوں گا، وہ میرے لیے کمزور ہیں جب تک میں ان سے ان کا حق، جو حق انہوں نے غصب کیا ہوا ہے وہ ان سے لے کر غریب کو نہ دے دوں. اور پھر ہی اینڈز ہز اسپیچ، اتنی سمپل سی اسپیچ ہے، فل آف ہیومن رائٹس. ہی اینڈز ہز اسپیچ بائی سیئنگ کہ غریب میری نظر میں طاقتور ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق اس کو دلانا دوں وہ طاقتور ہے. سو انلیس دی ایٹیٹیوڈ آف دا ورلڈ اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان انکلوڈ کر رہا ہوں میں، یہ نہیں ہوتا کہ غریب کو اس کے رائٹس دلوائے جائیں. دس از دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ریس کے اعتبار سے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. کبھی لوگ کلچر کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ تھرو آؤٹ history of the world, last 400-500 years, there was the discrimination that these people are savages, which allowed them to destroy human rights, destroy people. Africa ke andar, these were called savages, you know. King Leopold II of Belgium, usne 10 crore, 100 million کے قریب 10 کروڑ لوگ افریقہ میں مارے. ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوا ان کا، خیر وہ پرانی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا نے سیکھا. چلو دنیا میں ہمیشہ قتال ہوا، ناٹ اونلی یورپ، ایوری ویئر اٹ واز ہیپننگ. ہمیشہ قتال ہوا، دنیا نے سیکھا، یونائٹڈ نیشنز کو اسٹیبلش کیا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز مسلسل ایک پروگریس کر رہی ہے، مسلسل قوانین بنا رہی ہے. مگر میں یہ بھی تماشا دیکھتا ہوں کہ یہ قوانین طاقتور ان قوانین کو زیرو کرتا ہے. جب اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ کا مطلب آئے تو وہ ہیومن رائٹس اگنور کر کے ستیہ ناش کر دیتا ہے قوموں کا. جو آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، 17,000 people, more than 17,000 people, out of which the very significant majority of 70% women and children are being killed, innocent. Where is the world conscience? What is the world telling people? If you have the strength, پامال کریں، آپ لوگوں کو ماریں، قتل کریں، ختم کریں، ریجنز کو ڈسٹروائے کریں. تو مجھے تو دنیا پر اعتراض ضرور، مگر سنیں میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں دنیا کو، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. میں تو سمجھتا ہوں میرا اپنا مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا. آئی کیئر مور اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان مائی کنٹری آف کورس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں روتا ہوں کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ. نظر آ رہا ہے کیا سکھا رہے ہیں اپنی قوم کو، کیا سکھا رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کل پرسوں میں ISSI ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز کا وہاں میں نے کوئی گفتگو کی. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کوئی چیز میں ٹینجبل کیا ہو سکتا ہے، کس چیز کی کوشش کریں. تو جو ڈکلیریشن ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اسٹیٹس دیٹ آل پیپل آر ایکول. اچھا بس دیٹ از انف. میں سمجھتا ہوں وہی سب سے بڑی بات ہے اگر اڈاپٹ کر لی جائے. اگر میرے ملک میں رہنے والے کے رائٹس میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور دوسرے ملک کے آدمی کے رائٹس نہیں ہیں، دیٹس دا بگیسٹ مسٹیک دا ماڈرن ورلڈ از ڈوئنگ. اگر ایک ڈیولپڈ کنٹری کا انڈیویجول ہے، اس کے رائٹس بہت اچھے، اس کا کمپنسیشن بھی بہت اچھا. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ واٹ اے کنٹرڈکشن از دیر ان دا ورلڈ ٹوڈے. کہ جو پین ایم میں لوگ، پین ایم کا جو لیبیا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوئی، لیبیا نے ایکسیپٹ کی کہ پلین گرایا گیا، اس کے اوپر ایک ٹیگ فگر لگایا گیا وچ از امپورٹنٹ. دیئر از ایوری ہیومن لائف از کین ناٹ بی کمپنسیٹڈ بائی اینی اماؤنٹ آف منی، مگر اس کی کمپنسیٹری ویلیو لگائی گئی $3 million پر پرسن ہو ڈائیڈ. $3 million پر پرسن ہو ڈائیڈ. مے بی دیٹس اے گڈ ٹیگ ویلیو. دیٹ شوڈ ہیپن ایوری ویئر. آل کولیٹرل ڈیمیج، آل کلنگز، $3 million کا کمپنسیشن تو کرو، لوگوں کو برابر تو کرو. اگر لوگوں کو برابر نہیں سمجھو گے تو یہی چلتا رہے گا.
سب برابر ہونے چاہیے. پھر کبھی کبھی کلچر کے اعتبار سے لوگ سمجھ رکھتے ہیں سپیریئر انفیریئر کلچر، جو میں نے کہا کہ کہاں سیویجز اور کہاں دوسرے. کبھی زبان کی بنیاد پر سپیریورٹی سمجھتے ہیں اور کبھی سویلائزیشن پر. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھا کہ سویلائزیشن بائی اٹ سیلف آپس میں رائیولری بن جاتی ہے اور سویلائزیشنل سپیریورٹی اور دوسروں پر انکروچ کرتے ہیں. سیاست بائی اٹ سیلف، ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی بنیاد پر ظلم یہ انسانیت کو زیب نہیں دیتا، کہیں بھی انسانیت کو زیب نہیں دیتا. ظلم وہ ظلم ہے کہ کسی کو انصاف نہ ملے. تعلیم کی بنیاد پر تو لہٰذا جو فنڈامنٹلز ہیں جو پاکستان کو جس کی فکر رکھنی چاہیے وہ ہے کہ انصاف، لیگل انصاف ملے لوگوں کو. ایک دوسرے یہ کہ فائنینشیل برابری کریں. صرف لفاظی میں کرتا رہوں کہ عورتوں کی امپاورمنٹ میں نے کرنی ہے اور ان کو فائنینشلی امپاور نہ کروں تو عورت امپاور نہیں ہوتی. عورت کی امپاورمنٹ مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کے اعتبار سے یہی فنڈامنٹل ضروری ہے نا کہ اپنا کمزور طبقے کو ہم، کمزور طبقہ کیا ہے؟ جو فائنینشلی کمزور ہو، جو قانونی اعتبار سے کمزور ہو، جو کلچر کے اعتبار سے کمزور ہو جائے نا، نکو کہلا دیا جائے. جیسے کاسٹ سسٹم ہوتا ہے دنیا میں، بہت سارے زمانوں کے اندر کاسٹ سسٹم رہا، تو کاسٹ سسٹم کے اندر ایک کاسٹ کو صرف گٹر پانی صاف کرنے کے لیے بنا دیا گیا. تو کوئی بھی کلچر ہو اس کے اندر جب فائنینشیل امپاورمنٹ کریں گے تو آپ کمزور طبقے کو اٹھائیں گے. تو کمزور طبقے کون ہوئے؟ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں فائنینشلی کمزور طبقہ عورت کا ہے. ابھی پرابلی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ہی ڈومیسٹک وائلنس پر ایک رپورٹ دی ہے. And I read all your reports and I get inspired by the fact کہ چیزوں کے پیچھے، میری گفتگو کے پیچھے ڈیٹا آ جائے، ہے نا. ڈیٹا تو وہیں سے آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 24% مینٹل سٹریس ہے پاکستان میں and it matches the figures of the world elsewhere. سٹریس کیوں نہیں بڑھے گا جب یہ امیجری اب تو چھپ نہیں رہی نا. غازہ میں جو بچے مر رہے ہیں چھپ نہیں رہی. This is affecting the houses and the feelings of the American citizens, of the European citizens, of the Russian citizens, of the Pakistani citizens. یہ گھر کے اندر سٹریس نہیں کریٹ کرے گا؟ گھر کے اندر سائیکولوجیکلی تباہ نہیں کرے گا کہ انسانیت کی ویلیوز کیا ہیں؟ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے تو میں بھی بندوق نکالوں اور مجھے آج غصہ آ رہا ہے تو میں 4-5 لوگوں کو مار دوں. تو یعنی ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر سے یہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر جو ویتنام کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوا، یہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ول کیچ اپ ود ہیومینٹی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ظلم کرتے رہو اور لوگوں کے دلوں پر اثر نہ ہو. کین یو امیجن؟ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ایک تو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، رکنا چاہیے، ایک محبت کا جذبہ. ایک وہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے آرگومنٹ ہے مارنے کا. جب آرگومنٹ ہے مارنے کا اور جب وقت گزر جاتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پچھلے جب سے یونائٹڈ نیشنز بنی ہے، جب سے 100 جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں تقریباً، کوئی جنگ مجھے کوئی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ یہ جنگ جو تھی یہ بالکل صحیح تھی، اس میں جتنے لوگوں کو مارا بالکل صحیح مارا، کوئی بتا دے. مگر وقت کے اوپر وہ آرگومنٹس بڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ ہے، تیل بڑا ضروری ہے، یہ اسٹریٹ بڑا ضروری ہے، اس میں سے پانی کے جہازوں کا گزرنا بڑا ضروری ہے، لہٰذا ہم نے جنگ کرنی ہے. ہم نے کمیونزم کو روکنا ہے لہٰذا ہم نے جنگ کرنی ہے. ہم نے کمیونزم کو روکنا ہے تو لہٰذا ہم نے 113th پیرل پر ویتنام کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، لوگوں اور قوموں کو ڈیوائیڈ کر کر آپس میں لڑانا ہے. کوئی جنگ بتا دیں، عورتیں بچے مرتے ہیں اور آرگومنٹس ڈیفنس کے چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، میں نے آپ سے ذکر کیا پہلی چیز کہ لیگلی پاکستان کے قانون اب بھرا ہوا ہے. وی آر ویری ویل لیجسلیٹڈ ایز فار ایز ہیومن رائٹس آر کنسرنڈ، ایز فار ایز رائٹس آر کنسرنڈ. میرا آئین مکمل ہے، یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن مکمل ہے. سب کے پاس جو نیسسری ول ہے وہ مسنگ ہے. سب کے پاس نیسسری آئیڈیالوجی موجود ہے. جب یورپ کے اندر بہت ساری کرسچنز وارز ہوئیں اور چرچ نے مس گائیڈڈ ٹائمز کے اندر ایکسپلائٹ بھی کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ نے کہا ہم سیکولر، ڈیموکریسی ہیز ٹو بی سیکولر. اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے جو اقوال تھے ہمدردی محبت کے وہ پرنسپل نہیں رہے، اب ہیومن تھنکنگ پرنسپل بن گئی ہے.
اچھا ہیومن تھنکنگ پرنسپل ایسی بنی ہے کہ جمہوریتیں جتنی جنگیں دنیا میں کر رہی ہیں وہ نان جمہوریتیں نہیں کر رہی. یہ دس از ہیومن تھنکنگ. تو جو اینکر تھا حضرت عیسیٰ کی اچھائیوں کا، وہ اینکر، میں تھیوکریسی ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرنسپلز تھے، جو انسانیت کے خوبصورت پرنسپلز ہیں، اگر آپ ان کو ڈمپ کر کے صرف انسانوں کی عقل کے اوپر بھروسہ کریں تو اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے 70 سال میں یہ ہیومینیٹیرینزم جو ہے اس نے اتنی طاقت نہیں پکڑی جتنی ویسٹڈ انٹرسٹ نے پکڑی. ویسٹڈ انٹرسٹ بیکیم ویری اسٹرانگ. تو لہٰذا پاکستان کے لیے کیا ضروری، میں نے آپ سے کہا فائنینشیل امپاورمنٹ آف وومن اینڈ فار ایگزامپل ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کا بھی ہم ہاتھ پکڑیں. ایجوکیشن، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ایک ڈسکرپنسی کرتی ہے جس میں ہیومن رائٹ کے اعتبار سے پاکستان میں آرٹیکل 25 از دا رائٹ فار ایجوکیشن فار ایوری بڈی. دس از اے بیسک ہیومن رائٹ ٹوڈے. جہاں پانی اور غذا اور صحت ہے تو ایجوکیشن بھی ہے، کیونکہ یہی وہ راستے کھولتی ہے ایمانسیپیشن کے اور برابری کے. اور اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صحت بھی ضروری ہے. صحت کے اندر عورت اگین بیکمز امپورٹنٹ، کیونکہ میل نیوٹریشن بھی اس کے ساتھ ہے سب سے زیادہ. بچوں کو وہ پالتی ہے، اس کے ساتھ بچوں کی اسٹنٹنگ ہوتی ہے. تو عورت کو ایمانسیپیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ آف دا ویلیو آف ہیومن لائف. اکنامک ڈسپیرٹی دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو مجھے نہیں معلوم، آئی ایم سلائٹلی کنفیوز ٹوڈے کہ دنیا ڈسپیرٹیز کم نہیں کر پا رہی. دنیا میں ڈیولپمنٹ بھی بہت ہو رہا ہے. سو پلیز ڈو ناٹ کنسیڈر کہ میں ڈیولپمنٹ کا کرٹک ہوں. ڈیولپمنٹ بہت ہو رہا ہے مگر ڈسپیرٹیز اتنی ہیں کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس پڑھیں یہ کیپٹل، کسی فرینچ آتھر ہے، نام میں اس کو بھول رہا ہوں، اس نے کیپٹل لکھی، دی ایفیکٹ آف کیپٹل. خیر اس نے یہ کہا کہ دا ڈسکرپنسی ان ہیومن ویلتھ واز 1:1. دا لوئسٹ پیڈ امپلائی ان دا ویسٹ اور جو ہائیسٹ پیڈ امپلائی میں تھا فرق تھا وہ 1 اور 20 کا تھا. اب یہ فرق 1 اور 1000 یا 1 اور 200 تک تو پہنچ گیا ہے. یہ جو ڈسکرپنسی ہے ویئر along with یونائٹڈ نیشنز، آپ یہ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز بنی اس لیے تھی کہ نیشن اسٹیٹ کے پاس طاقت ہے، اس کو اصولوں کا پابند کر دیا جائے. اب اتفاق ایسا ہے کہ لابیز، جس کو جنرل آئزن ہاور نے انڈیکیٹ کیا تھا 50s میں ڈیفنس لابی کے اعتبار سے، اب اتفاق ایسا ہے کہ لابیز کے پاس there is more wealth sometimes than more than the nations to spend. اور ان لابیز کے پاس وہ ڈیموکریٹک کنٹرول لابیز بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں the 50 billionaires of the world control 99% of human wealth. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے، یہ ویلتھ کی ڈسپیرٹی جو ہے اور جو یونائٹڈ نیشنز کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ویپن اکنامک ڈسپیرٹی کا، نیشنل ڈسپیرٹیز کا ہے. تو وہ خطرناک سی کیفیت ہے جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز کو اور انسانیت کو ایوالو کرنے کا پڑے گا. کبھی کبھی اس بات کو سوچنا پڑے گا ہاؤ مچ پروفٹ از گڈ، ہاؤ مچ پروفٹ کو کرب کرنا پڑے گا تاکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. تیسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہاں اس بات کا ذکر ہوا کہ امیگریشن پر جویریہ آغا صاحبہ آپ نے بھی کوئی کام کیا امیگریشن پر. میں تو امیگریشن کے کانسیپٹ کو چیلنج کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹ از ہیپننگ از دنیا میں تباہی ہوتی رہے، دنیا میں لوگ پستے رہیں، دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. اینڈ یو لک اراؤنڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ سم تھنگ نیو. سارے فار ایسٹ کا، ویتنام، کیوبا، کمبوڈیا، لاؤس، فلپائنز، ہر جگہ، کوریا، ہر جگہ جنگیں ہوتی رہے، تباہی مچتی رہے. افریقہ کے اندر آج بھی چل رہی ہیں، ڈفرینٹ سپر پاورز آر انوالوڈ. لیٹن امریکہ کے اندر، اچھا ہر جگہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن. اور انسان کا جو ہمیشہ کا رائٹ تھا ٹو مائیگریٹ اینڈ موو، وہ کرٹیل کر کے دیواریں کھڑی کر دو. باہر مار پیٹ ہوتی رہے، باہر ڈسٹروائے ہوتا رہے انسانیت، اور پھر وہ مائیگریٹ نہ کرے. تو اگر یورپ کو اور ڈیولپ کنٹریز کو امیگریشن کی فکر ہے، اور ہونی بھی چاہیے نا، کیوں بھائی، میں نے اپنے ملک کو بڑی محنت کر کے بنایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ان بینیفٹس کو پہلے اس کی پرائرٹی مل جائے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دوسرے جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ آ کر اس کو حاصل کریں تو ذرا سا ریزرویشن ہوگا. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. مگر اگر اس طرف صحیح کوشش کرنی ہے، پرنسپلڈ کوشش کرنی ہے، تو وہ جنگ و جدل جو دنیا بھر کے اندر ہے اس کی طرف جاؤ. ناٹ سویلائزڈ وار،
but no war. Not civilized war, not the wars between savages and non-savages, but go towards no war. United Nations ka primary goal should be like that. The equality and human life and no war. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر آپ نے بات کی بلے شاہ کی اور رومی کی، کیونکہ محبتوں کے بغیر یہ میری اور آپ کی ساری منطق جو ہے نا یہ بالکل بیکار ہے. یہ محبتوں کا اینکر جو ہے نا یہ دنیا میں مسنگ ہے. اس وقت طاقتور کا اینکر ہے، چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو، چاہے وہ آرمز کی طاقت ہو، اور کبھی کبھی یہ دونوں طاقتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اصل اینکر اس کا ہے، اور جو کمزور ہے وہ صرف مانگتا ہی رہا ہے. اور میں نے تو دنیا کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ طاقتور نے خود ییلڈ کی ہو پاور اور خود ییلڈ کی ہوں رائٹس. دیر از نو ٹائم ان ہسٹری ایکسیپٹ اسلام کے شروع کے 20 25 30 سال جس میں طاقتور نے ییلڈ کیے ہیں رائٹس، جس کے اندر نفرت کی بنیاد پر اقدامات نہیں کیے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایک جان تم نے بچائی، سورہ مائدہ میں کے اندر ہے شاید، ایک جان تم نے بچائی تو انسانیت بچا لی. ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ کرسچنز اور کافرز اینڈ مسلمان ایٹسٹرا. اور ایک جان ضائع ہوئی تو تم نے سمجھو انسانیت مار دی. تو ان پرنسپلز کی بنیاد جو ہے نا وہ رومی کے اعتبار سے آپ نے یہاں رومی کا رقص بھی پیش کیا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو فار دوز آف یو ہو ڈونٹ نو کہ جو رقص ہے رومی کا، یہ جو ٹرننگ کہلاتی ہے، یہ جن لوگوں آپ واقف نہیں ہوں گے، میرے بچپن کے اندر کراچی کے اندر ایک جگہ تھی آرام باغ، وہاں پر یہ سونے کا اور چاندی کا ورق بنایا جاتا تھا پیٹ پیٹ کر، ٹک 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 ٹک، اور وہ ربر کے بیچ میں سونا رکھتے تھے اور اس کا ورق بنتا تھا اور چاندی رکھتے تھے، اور یہ ورق جو ہے یہ سویٹس کے اوپر، مٹھائی کے اوپر لگتا تھا. اب تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا بہت ساروں کو. تو یہ ایک مسلسل آواز آتی تھی. تو ایک ریلیشن شپ رومی کی یہ ہے کہ رومی جب بازار سے گزر رہا تھا تو یہ ردم سے یہ آواز آ رہی تھی. تو وہ بازار میں ہی وہ یہ جو ٹرننگ ہے، جو رقص ہے وہاں کا، تو یہ اس نے وہاں سے ترکی میں وہاں سے اس نے شروع کیا. دوسری روایت یہ ہے کہ جب اس کو یہ کیفیت آتی تھی کہ محبت کی، تو وہ جو اپنے دماغ کے اندر اس میں گھل جاتا تھا ان باتوں کے اندر، تو وہ ایک پلر تھا اس کے گھر کے اندر، اس کو پکڑ کر وہ یہ گھوما کرتا تھا اس طرح سے. تو رومی کی بات پر میں اتنی ساری اپنی گفتگو کو ہمیشہ اینڈ کرتا ہوں، کیونکہ محبت کا پیغام وہاں سے ملتا ہے، اور اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ آج کے نیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے پورا اترتا ہے. اور آپ لوگوں نے کچھ بات بھی کی اس اعتبار سے. میرے دوست خلیل جارج نے بھی یہ کہا کہ رومی کہتا ہے and keep that in mind, that is the anchor which humanity will have to search for. That is the anchor which should become the principal anchor of the doings of the world and the great powers. اور وہ اینکر یہ ہے کہ رومی کہتا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو which is very natural. وہ کہتا ہے اپنے دل سے نفرتوں کو نکالو. پھر وہ کہتا ہے اپنے گھر سے محبت کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو کہ ان کے یہاں بھی محبت کا جذبہ اپنی اولاد کے اندر پیدا کرو. اور یہ ذہن میں رکھنا میرے دوستوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نفرتیں فلسفیانہ اعتبار سے قوموں کے ساتھ نفرتوں کا ذکر گھر میں کریں اور بچوں کی آپ محسوس کریں کہ بچے محبت کرتے ہوئے بڑے ہوں گے. آپ کو ہمدردی، ہر قوم کے ساتھ ہمدردی کا ذکر کرنا پڑے گا. آئی ایم امپریسڈ بائی دا پوپ، ہمیشہ آلویز آن دا رائٹ سائڈ ایز فار ایز ہیومن زیادتی از کنسرنڈ. خیر، تو اپنے خاندان کے ساتھ محبت کرو، نمبر 2. نمبر 3 پھر وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. خلیل مائی فرینڈ یو سیڈ دیٹ کہ پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرو. پھر چوتھے وہ کہتا ہے کہ پھر اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادر نیشنز. کیپ دیٹ ان مائنڈ. کہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ محبت کرو. پھر 5ویں وہ کہتا ہے کہ پھر انسانیت کے ساتھ محبت کرو. نیکسٹ اسٹیپ فردر کہتا ہے سب انسان ایک سے ہیں، سب انسان برابر ہیں، سب کے ساتھ محبت کرو. پھر چھٹے وہ کہتا ہے فار لاٹ آف یو مائی فرینڈ ڈپلومیٹس ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ انوائرمنٹ، پھر وہ چھٹے کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ، یعنی آل گاڈس کریشنز اینڈ دوز ہو آر ایتھیسٹ، ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں ایوری تھنگ ویدر لیونگ اور نان لیونگ، ہر چیز کے ساتھ محبت کرو. پتھروں کے ساتھ کرو، آسمان کے ساتھ کرو، بادلوں کے ساتھ کرو، پانی کے ساتھ کرو. تو بگیسٹ میسج انوائرمنٹ کا
وہ کہتا ہے کہ ہر اللہ کی کریشنز کے ساتھ محبت کرو، اور ساتھ میں پھر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کیونکہ ان کی محبت میں کائنات بنائی، اور 8ویں چیز وہ کہتا ہے کہ پھر تم خدا سے محبت تمہاری جائز ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم الٹا شروع کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نیچے محبت نہیں کرو، شروع تم کو نیچے سے کرنی پڑے گی محبت، اپنے ارد گرد سے کرنی پڑے گی محبت۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو دس شوڈ بی دی اینکر آف یور لائف۔ یہ محبتوں کے بغیر یہ دنیا ناکافی ہے، اس میں خوشیاں نہیں ہیں، محبت، اور محبت درگزر کے بغیر نہیں ہوتی۔ If you don't forgive, there cannot be any محبت۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، my request to you is a little beyond the routine technicalities of laws and what we should do, but of the will to be able to do what laws you try and bring up to regulate humankind. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.